پارے کا جو شروع کا حصہ ہے وہ سورہ زمر کے کچھ رکوع پر مشتمل ہے، اور یہ سورہ زمر 23ویں سپارے سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور سورہ زمر کے بعد ایک سورت آتی ہے، اس کے دو نام ہیں، ایک سورہ مومن اس کا نام ہے، دوسرے سورہ غافر۔ یہ سورت بھی بہت ہی خاص مضامین پر، اور وہ مضامین فرعون کے دربار میں ایک خفیہ مومن کا اس میں چونکہ واقعہ مذکور ہے، جو فرعون کی ہی قبیلے یا قوم کا بندہ تھا، لیکن چپکے چپکے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا۔ وہ بھرے محل کے اندر دربار میں فرعونیوں سے باتیں کرتا ہے، اس کی گفتگو کی تفصیل یہاں مذکور ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مومن پڑ گیا۔ سورہ مومن کے بعد اس میں حامیم سجدہ شروع ہو جاتی ہے، جس کے ہم سمجھیے کہ چند رکوع پڑھتے ہیں تو پھر یہ سپارہ ختم ہو جاتا ہے۔ کل جو ہم نے 23واں سپارہ پڑھا تھا، اس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں سورہ سواد ہے۔ سورہ سواد میں کچھ خاص مضامین ہیں، وہ ہم تھوڑا سا ان مضامین کی طرف آج توجہ کرتے ہیں۔ ایک حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، اور دوسرے ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ۔ تو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا جو واقعہ ہے وہ بڑی اہمیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس سورہ سواد میں بیان کیا ہے۔ اس کو آج ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم 24ویں سپارے کے مضامین پر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِ، ہمارے بندے داؤد کا تذکرہ کرو جو بڑی قوت والے تھے، انہو اواب، اور وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ، ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ وہ پہاڑ بھی صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ کیا منظر رہا ہوگا جب داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے تو پہاڑوں سے بھی آواز آتی تھی، وہ سارے پہاڑ تسبیح کر رہے ہوتے تھے۔ پہاڑ ہی صرف نہیں، پرندے بھی وہاں فضاؤں میں جمع ہو جاتے تھے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہیں آپ کھانے پینے کی چیز ڈال دیں تو پرندے فضا کے اندر بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر سن کر پرندے جمع ہو جاتے تھے، وہ سارے پرندے ذکر میں لگ جاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کی جو سلطنت تھی بڑی مضبوط رکھی تھی، ہم نے حکمت بھی دے رکھی تھی انہیں، اور انہیں فصل الخطاب کی صفت دے رکھی تھی۔ یہ فصل الخطاب کیا چیز ہے؟ یہ خطابت، یہ تقریر ہے۔ کہتے ہیں تقریر کا فن جو ہے اللہ رب العزت نے پیغمبروں میں سے سب سے واضح خطابت کا فن ان کو دے رکھا، داؤد علیہ السلام سے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں کہ تقریر سنتے ہیں، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد، یہ لفظ اما بعد کہاں سے آیا؟ یہ داؤد علیہ السلام سے آیا، اور یہ فصل خطاب ہے۔ اس اما بعد کو فصل خطاب کہتے ہیں۔ یہاں قرآن میں فصل خطاب کا ایک طرف اللہ رسول کا تذکرہ اور حمد و ثنا آ گئی، دوسری طرف اپنی کوئی باتیں آ رہی ہیں، بیچ میں فصل کے لیے اما بعد بولا جاتا ہے۔ بعد مفسرین نے کہا فصل خطاب یہی ہے، اور یہ چلا کہاں سے؟ داؤد علیہ السلام سے۔ آپ اندازہ کیجیے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس تذکرہ آیا ہے ان جھگڑنے والوں کا جو داؤد کے پاس آئے تھے دیوار پھلانگ کر کے؟ اس تصور المحراب، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ داؤد علیہ السلام اپنے گھر میں مشغول تھے عبادت وغیرہ میں، تو دو بندے، یہ بندے کی شکل تھی، تھے اصل میں فرشتے، یہ تھے اصل میں فرشتے،
یہ بندے آئے اور دیوار پہلان کے آئے، دروازے سے نہیں آئے. تو داؤد علیہ السلام ذرا گھبرا گئے. اذ دخلوا علی داؤد ففزع منهم، جب یہ داؤد کے پاس آئے تو داؤد علیہ السلام تھوڑے گھبرا گئے. انہوں نے کہا لا تخف، آپ گھبرائیے مت، ہم جو فریق ہیں آپس میں لڑنے والے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر کچھ ظلم کر رکھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان حق بجانب فیصلہ کر دیں اور حق سے آپ منحرف نہ ہونا اور ہمیں سیدھے راستے کی سوجھ بوجھ دے دیجیے. کیس کیا ہے؟ ان ھذا اخی، ایک بندہ بولتا کہتا یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبے. کتنے دمبے؟ 99 دمبیاں، مؤنث کا لفظ لکھا ہے آپ، اور میرے پاس ایک دمبی. اب یہ جو ہے جبری مجھ پر پریشر ڈال کر کہتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دے، ایک بھی مجھے دے دے تاکہ میری سینچری پوری ہو جائے. تو کیا کرے گا ایک لے کے؟ ایسا پریشر دے رہا. وعزنی فی الخطاب، اب کیس یہ ہے، فیصلہ کیجیے. حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمایا لقد ظلمک، اس تیرے بھائی نے تجھ پر ظلم کیا ہے. بسؤال نعجتک الی نعاجی، اپنے دمبیوں کے ساتھ شامل کرنے کے لیے تیری دمبی طلب کر کے ظلم کیا. یہ ظلم ہے، کیوں تیری دمبی لے رہا ہے؟ اور اس کے بعد حضرت نے بہت شاندار بات کہی. یہ بات میں کئی دفعہ مجلسوں میں کوٹ کرتا ہوں اور شادی اور نکاح کی مجلس میں عموماً یہ پڑھتا ہوں. حضرت نے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، بہت سارے پارٹنر ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو ظلم کر دیتے. پارٹنر، شریک. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، کثرت سے کم پارٹنر ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. فرمایا وہ جو کم ہوتے ہیں وہ ایمان اور اعمال صالحہ والے ہوتے ہیں، وہ ہوتے بھی تھوڑے، وہ قلیل ما ہوں، وہ ہوتے بھی تھوڑے. یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کر کے تبصرہ بھی کر دیا، اور اس تبصرے میں سبق بھی دے دیا کہ پارٹنرشپ اکثر گڑبڑ ہو جاتی ہے. پارٹنر جو ہے بیچ باز کے بھاگ کے کینیڈا، امریکہ، ادھر ادھر جا کے چھپ جاتا ہے. ایسی فرمایا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. یعنی پارٹنرشپ کرتے وقت بہت سوچنا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. یہ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ تو کر دیا، اس کے بعد ان کو گمان آیا کہ یہ کیا مجھ سے سوال کر رہے ہیں، کیا کیس لے کر آئے ہیں. یہ کیس تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ میری عملی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی اس سے میچ کر رہی ہیں. اب ان کو خود تنگی ہوئی، ان کی میموری واپس اپنے اندر آئی، اپنے آپ کو سوچنے لگے کہ مجھ سے کچھ کہیں مسٹیک ہوئی ہے. اس مسٹیک کو اللہ تعالیٰ اس کیس کے ذریعے درست کروا رہے ہیں. وہ مسٹیک کیا تھی؟ اس کو دو طرح سے لوگوں نے بیان کیا ہے. ایک بیان تو ہے یہودیوں کا بیان، جس کو ہم کہتے ہیں اسرائیلی روایت، اس کو ہم صحیح نہیں مانتے، اس میں گڑبڑی. بتا میں دیتا ہوں، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کی روایات بیان تو کر سکتے ہو لیکن اس کو سچ اور جھوٹ یہ مت بولنا، یہ سچی ہے جھوٹی ہے، بیان کھائے کر لو. ہوا کیا تھا کہ اسرائیلی روایت میں لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے پاس تو کئی ساری بیویاں تھیں، اور ان کا ایک کوئی ساتھی تھا، اس کی ایک ہی بیوی تھی. اور وہ جناب عالی جہاد میں جانے کے لیے اس کو تشکیل دی اور کہ تو جہاد میں چلا جا. جہاد میں چلا جا، اور پیچھے یہ تھا کہ وہ جہاد میں شہید ہو جائے گا تو اس کی بیوی سے میں شادی کر لوں گا. یہ ہماری روایت نہیں، توجہ طلب بات ہے. جیسے اس میں پیغمبر کی طرف شبہ اور اشکال پڑتا ہے نا، یہ ہماری روایت ہے ہی نہیں، یہ اسرائیلیوں کی روایت. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ یہ جائے گا جہاد میں، شہید ہو جائے گا، اس کی بیوی فارغ ہو جائے گی، میں شادی کر لوں گا، میرے پاس تو پہلے بہت سی بیویاں، ایک اور اچھی سی بیوی آ جائے گی. تو یہ ایک کیس لوگوں نے بیان کیا. تو داؤد علیہ السلام کو ان فرشتوں کے کیس کو فیصلہ دیتے ہوئے اپنی ہی کیفیت کی طرف توجہ آئی کہ شاید مجھ سے کچھ مسٹیک ہوئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟
تو آگے قرآن کہتا ہے تو داؤد کو گمان ہوا کہ ہم نے اسے آزمائش میں ڈالا ہے، تو لہٰذا داؤد علیہ السلام اپنے رب کے سامنے استغفار کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اللہ سے بہت ساری معافی مانگی۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کو معاف بھی کر دیا، فغفرنا لہ، ہم نے معاف بھی کر دیا۔ ایک تو یہ روایت ہوگی جو اسرائیلی، دوسری صحیح روایت وہ ہمارے ہاں جو بیان کی جاتی وہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام جو عبادت کرتے تھے، تو عبادت جو کرتے تھے تو آپ کو عبادت کرتے کرتے کبھی ایک دفعہ خیال آیا کہ میں رات اتنی لمبی عبادت کرتا ہوں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنی عبادات کو تھوڑا سا میں کچھ کم کر دیتا ہوں اور اپنے تقاضے، آرام، یہ وہ سارے کام تھوڑے سے میں زیادہ وقت کے لیے کر دیتا ہوں اور عبادت کو تھوڑا وقت کم کر دیتا ہوں۔ اور خیال یہ تھا کہ وہ جو تھوڑا سا کم وقت کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بھی ثواب دے دیں گے، اور میں تھوڑا دیر آرام کروں گا، گھر والوں کے کام کاج دیکھوں گا، ایسے وقت خرچ کروں گا کہ ان کا بھی پتا ہوگا، میرا کام پورا ہو جائے گا۔ حضرت کا معمول یہ تھا، معمول یہ بن رہا تھا۔ جب یہ معمول بننا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ میرے پیغمبر تم یہ کیا کرنا چاہ رہے ہو، تم اپنی عبادات کا معیار و مقدار کم کر رہے ہو، دنیا کے تقاضوں کو تم زیادہ وقت دینا چاہ رہے ہو، کیسے لیول ہوگا، کیسے برابری ہوگی؟ پھر یہ کیس دو فرشتوں کے ذریعے سے لے آئے تو داؤد علیہ السلام کو خیال ہو یہ تو کام خراب ہو رہا ہے، میں اللہ کے لیے جو وقت مخصوص کرتا تھا اس کو تو کر دیا کم، اور اپنے لیے اور دنیا کے تقاضوں کے لیے جو وقت تھا میں نے کر دیا زیادہ۔ اب میں سوچتا ہوں کہ پھر بھی میرا جو ہے حصہ برابر رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ مثالی کیس بنا کر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو ان کے گھر میں بھیج دیا۔ یہ تو جب ان کو تنبیہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تنبیہ کر رہے ہیں ایسا نہ کرو، تم اپنی عبادات کا لیول اور آرام کا لیول، کام کا لیول سب برابر لے کے چلو، سب کیا ہے برابر لے کے چلو، ناانصافی نہ کرو، یہ ناانصافی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معاف، یہ جو روایت میں دوسری نے بیان کی یہ ہمارے اہل حق کی روایت ہے، یہ یہودیوں کی روایت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر اپنا جانشین بنایا ہے، آپ لوگوں کے درمیان حق بنانے فیصلہ کیجئے اور اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ جو لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ راہ خدا سے گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جو نفس کے پیچھے چلے گا وہ بھٹکے گا، اور جو راہ خدا سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے کہ وہ قیامت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے آگے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، ہم نے داؤد کو ایک بیٹا دیا جس کا نام سلیمان ہے۔ نعم العبد، وہ بہت اچھا بندہ خدا تھا، انہ اواب، وہ بھی اللہ کی طرف بہت متوجہ رہنے والے۔ اذ عرض علیہ بالعشی، جب شام کے وقت ان کے پاس لائے گئے ان کے گھوڑے، خوبصورت شاندار گھوڑے لائے گئے، اور ان گھوڑوں کو دیکھ بھال کرنے میں، معائنہ کرنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز قضا ہونے لگی۔ عصر کی نماز کیا ہے؟ قضا ہونے لگی، سورج غروب ہونے لگا، تو پھر ان کو تنبیہ ہوئی کہ آپ اپنی گھوڑوں میں اور دنیا کی چیزوں میں ایسے پھنسے کہ آپ کی نماز ہی جا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں فقال انی احببت حب الخیر، کہ میں دنیا کی محبت میں ایسا مشغول ہوا کہ عن ذکر ربی، کہ اپنے رب کا ذکر بھی میں بھول گیا، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج بالکل چھپ گیا۔ جب یہ بات سامنے آئی تو حضرت بہت غم آیا، بہت غم ہوا کہ مجھ سے عصر کی نماز ہی چھوٹ گئی۔ ردوها علی، لہذا گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ پھیرنے لگے ان کی گردنوں پر اور ان کی ٹانگوں پر۔ یہ تو عبارت میں ایسے لکھا ہوا ہے، اس کے دو معنی بیان کیے ہیں مفسرین نے۔ ایک معنی یہ بیان کیا کہ حضرت کو صدمہ اس بات پر ہوا کہ
کہ یہ گھوڑے ہی میرے لیے نماز سے غفلت کا باعث بن گئے، ایسے گھوڑوں کا میں کیا کروں گا؟ تو حضرت نے تلوار لے کے ان گھوڑوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ مسحم بالسوط لگانا، ان کے پاؤں بھی کاٹتے تھے، گردن بھی مارتے تھے، دفع کرو، ان کی وجہ سے میری نماز چلی گئی۔ ایک مطلب یہ بیان کیا۔ دوسرا مطلب وہی بیان کی جو ترجمے کے ساتھ میں نے ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کی گردن پر ہاتھ پھیرتے تھے اور ان کے پاؤں پر ہاتھ پھیرتے تھے، اور جناب عالی اس طریقے سے وہ ان میں غافل رہے تھے کہ نماز ان کی فوت ہو گئی۔ یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے ایک عصر کی نماز جاری، سورج غروب ہو گیا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سورج کو واپس کر دیا، ایسا واپس کیا کہ عصر کا ٹائم پھر بن گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ سورج کے واپس آنے کا حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سورج کو واپس کیا تاکہ عصر کا وقت پھر دوبارہ بن جائے اور عصر پڑھ لیں۔ یہ واقعہ ہے۔ بہرحال تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آزمائش میں ڈالا، اور آزمائش میں کیسے ڈالا کہ ان کی اس کی کرسی پہ ہم نے ایک جسم ناقص قسم کا ڈال دیا اور پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا کہ میری 100 بیویاں ہیں، میں سب کے پاس جاؤں گا، سب سے ملاقات کروں گا، اور یہ ساری کی ساری امید سے ہو جائیں گی اور سب کے سب لڑکا کریں گی، اور یہ سارے لڑکے مجاہد ہوں گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے ساتھی نے کہا حضرت آپ انشاءاللہ تو کہہ لیں کہ انشاءاللہ ایسا ہوگا، انشاءاللہ ایسے بچے جنیں گے۔ تو حضرت نے انشاءاللہ نہیں کہا حدیث شریف میں، اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ انشاءاللہ نہیں کہہ سکے، اس وجہ سے ان کی 100 بیگمات میں سے صرف ایک بیوی کو حمل ہوا، صرف باقی 99 فارغ رہے۔ وہ جس کو حمل ہوا بھی اس کا بھی کچا حمل جو ہے ضائع ہوا، اور خادمہ نے لا کر کے حضرت کی کرسی پر رکھ دیا، والقین اعلیٰ کرسی، یہ لیجیے آپ اولاد یہ پیدا۔ جب سلیمان علیہ السلام کو یہ صورتحال سامنے آئی تو انہیں تنبیہ ہوئی اور فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ لیکن معافی مانگتے ہوئے حضرت نے دعا کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے سلطنت اور مملکت ایسی عطا فرما کہ میرے بعد کسی اور کے لیے ایسی سلطنت ممکن نہ ہو۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ وہ ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا ان کو لے کے چلی جاتی تھی، ان کا تخت پورا جو ہے تخت شاہی ہوا پہ جاتا تھا۔ اور فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے شیاطین کو مسخر کر دیا۔ وہ شیاطین کیا تھے؟ کچھ تو وہ تھے جو تعمیراتی کام کرتے تھے، اور کچھ وہ تھے جو سمندروں میں غوطہ لگا کے ہیرے جواہرات اندر سے ڈھونڈ کے لاتے تھے، اور کچھ شیاطین ایسے تھے جن کو سلیمان علیہ السلام نے بیڑیوں میں قید کر رکھا تھا۔ ایسا بھی جو شرکش بدماش قسم کے شیاطین ہوتے ہیں وہ گرفتار بھی کر لیتے تھے۔ فرمایا کہ ہماری عطا ہے، لہذا اے سلیمان آپ ہمارا احسان مانیے۔ بہرحال تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے جناب والا مملکت بھی ایسی عطا فرمائی، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نمل کے اندر، کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پرندوں پر، چیونٹیوں پر، مکوڑوں پر، مچھلی، ہر ایک پر حکومت دے رکھی، اور ہر ایک کی زبان سمجھتے تھے، پرندوں کی زبان پہ سمجھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ایک دفعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، گہن سورج گہن کی نماز پڑھا رہے تھے۔ سورج گہن کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کے مصلی سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں دیوار کی طرف، ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔
صحابہ نے دیکھا، بعد میں فارغ ہونے کے بعد پوچھا حضور ہم نے آپ کو اس طرح سے دیکھا، کیا چیز؟ حضور نے فرمایا کہ میری نماز کو خراب کرنے کے لیے ایک بڑا جن آیا اور میرے چہرے پر آگ کا انگارہ پیش کرنا چاہتا تھا. مجھے غصہ آیا، نماز کے دوران میں قدم آگے بڑھا کہ اس کو پکڑوں اور پکڑ کے اس کو میں رسی سے باندھوں اور مسجد نبوی شریف کے کسی ستون کے ساتھ اس کو قید کروں تاکہ مدینے کے بچے بھی آ کر کے اس کو دیکھیں، اس سے کھیلیں، جیسے بچوں کا شغل بن جاتا ہے نا اس طرح سے. لیکن فرماتے مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی. یہ دعا رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، یا اللہ مجھے ایسا اقتدار عطا فرما جو اقتدار میرے بعد کسی کے لیے ممکن نہ ہو. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بھائی کی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس دیو کو، ورنہ میں نے اس کو پکڑ لیا تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو سلطنت عطا فرمائی تھی وہ سلطنت کسی انسان کو حاصل نہیں تھی. یہ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہو گیا. بہرحال جی یہ تو سورہ صاد کے کچھ باتیں تھیں میں نے ذکر کی. اس کے بعد سورہ زمر ہے. سورہ زمر کا ہم نے آج کچھ حصہ پڑھا ہے جو 24ویں سپارے کے شروع میں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں، بہت شاندار باتیں، بہت شاندار. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کر رکھا ہے، زیادتیاں کر رکھی ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ہر طرح گناہ معاف کر سکتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم. تو یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا، ان بندوں سے جو بندے اپنی جانوں پر ظلم کیے بیٹھے، بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے جرائم کر رکھے، اللہ ان کو بھی اپنا کہہ رہا ہے. اے میرے بندو، میں نے ایک دفعہ مولانا طارق زمین صاحب سے سوال کیا، میں نے کہا حضرت یہ بتائیے میں کیسے سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گنہگار بندے سے بھی محبت ہے؟ میں کیسے سمجھوں؟ اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، لیکن گنہگار بندوں سے بھی محبت کرتا ہے، یہ کیسے میں سمجھوں؟ تو میں حضرت مسکرایا کہ لگے مولانا بستوی صاحب آپ نے وہ آیت نہیں پڑھی، قل یا عبادی الذین عبادی، اللہ عبادی یا متکلم کے ساتھ میرے، اے میرے بندو، لفظ میرے کیا اشارہ کر رہا ہے؟ میں نے کہا حضرت بس بات سمجھنا ہے. حضرت بہت شاندار جواب دیا، کہا دیکھو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بھی اپنا کہہ رہے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کر رکھے، اللہ ان کو پھر بھی اپنا کہہ رہے ہیں. یہ محبت نہیں تو وہ کیا؟ میں نے کہا بالکل بات سمجھ. تو میرے دوستو جب اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ سے کیوں نہ محبت کریں؟ ہمیں اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کی اطاعت کر لو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہ ہو. اور سنو، تمہاری طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ ساری کتابوں سے احسن کتاب ہے. اب تک جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں سب سے احسن کتاب یہ ہے، اس کی پیروی کر لو قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے اور اچانک آئے تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اور پھر وہ وقت نہ آ جائے جب ایک آدمی کہے اللہ کے سامنے ہائے افسوس کہ اللہ کی پناہ میں رہتے ہوئے میں نے کتنی زیادتی کی اور میں تو ہنسی مذاق میں لگا ہوا. آج بہت سے لوگ دنیا کے اندر دین کی باتیں سن کر، قرآن کی باتیں سن کر ہنسی مذاق میں ڈال جاتے ہیں. میں میاں مولویوں کی باتیں ہیں صاحب، ایسے قیامت میں پتہ چلے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں دیکھ لو بھائی، اس کا خیال کر لو. بلا قد جاءتک آیاتی، میری آیتیں تمہارے سامنے آئیں، تم نے جھٹلایا، تم نے تکبر کا اظہار کیا، تم ناشکرے لوگوں میں شامل ہوئے. اب تم کو ہم دکھاتے ہیں کہ قیامت میں لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کی باتوں کو جھٹلایا. فرمایا وجوہ مسودہ، ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے جل کے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ لوگوں کے چہرے
सियाह होंगे और कुछ लोगों के चेहरे सफेद होंगे। तो सिर्फ सियाह वही लोग होंगे अकफरतुम बाद ईमान, कि तुमको तो ईमान दिया था, ईमान के बाद तुमने कुफ्र इख्तियार किया, यार तुम्हारे चेहरे हमने काले कर दिए। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। तो अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह तौर पर यहाँ क़यामत का मंजरनामा बयान किया और उसके बाद ये सूरत जो है वो जाकर ख़त्म होती है, जिसमें अल्लाह ताला ने अहले ईमान के जन्नत में जाने का तज़किरा और अहले कुफ्र का और गुमराहों का ये जहन्नम में जाने का तज़किरा मौजूद है। वसीक़ल लदीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, इसी तरह वसीक़ल लदीन तक़व रब्बहुम इला जन्नत ज़ुमरा, ये दोनों बातें अल्लाह ने बयान कर दी कि काफिरों को घसीट के कहा जाएगा जहन्नम और ईमान वालों को लेकर कहा जाएगा जन्नत में जाए। गिरोह दर गिरोह जाएंगे और जब दरवाजों में पहुंचेंगे तो वहां के चौकीदार उनको सलाम पेश करें। तो क्या कहते हैं? गार्ड ऑफ ऑनर, क्या कहते हैं? सलामी पेश की जाए। ऐसा अल्लाह ताला हम सबको उसमें शामिल फरमा दे। बहरहाल तो सूरह ज़ुमर यहाँ खत्म होती है। सूरह मोमिन के अंदर जो बात बयान की गई असल चीज इंशाअल्लाह उस पर हम कल तवज्जो करेंगे थोड़ी सी। जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वकालत में एक बंदा खुफिया ईमान वाला फिरौन के दरबार में बात किया, कितनी जबरदस्त बातें की हैं, कुरान ने उसको बयान किया है। इंशाअल्लाह इसका हम तज़किरा कल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम के मज़ामीन का फहम नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या